نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے جادو کو اختیار کرنے اور جادو کے ذوق کو آگے بڑھانے اور اس میں پڑھ کر اپنی قوم کی بربادیوں کا سامان کرنے کی داستان بیان ہوئی ہے۔ جادو ہمارے ہاں بھی رائج ہے اور ہمارے ہاں یہ کلمہ ہے اس کے بارے میں جو عوامی سطح پر رائج ہے، اہل علم میں نہیں، اس لیے عوام میں بھی چونکہ یہ بات پہنچتی ہے تو اس لیے میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جادو برحق ہے اور کرنے والا کافر ہے۔ اس پہ سر سید نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا کہ جو کافر کرنے والا کافر ہے تو وہ کفر ہوگا، وہ حق کیسے ہو گیا؟ یہ اس کی بجائے یہ جادوگروں کا کلمہ ہے اور لوگوں کو جادو کے پیچھے لگانے کے لیے انہوں نے گھڑ کے عوام کے ذہنوں میں ٹھونسا ہوا ہے اور عوام بلا سوچے سمجھے اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو حالانکہ کلمہ یہ ہونا چاہیے کہ جادو کفر ہے، باطل ہے اور ناجائز ہے اور گناہ ہے اور اس کے قریب جانا بھی کفر ہے اور اس کے کرنے والا بھی کافر ہے، یہ جملہ ہونا چاہیے۔ تو جادو ایک فراڈ ہے اور فراڈ کو فروغ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خامی کے طور پر بیان کیا ہے۔ تو جیسا کہ میں آپ حضرات سے بار بار یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کی جو خامیاں ہیں وہ ساری کی ساری ہم مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں اور ہمارے ہاں بھی جادو کا بڑا دورہ ہے۔ کالا جادو، نیلا پیلا اور رنگ رنگیلا، پتہ نہیں کس قسم کے جادو ہمارے ہاں رائج ہیں اور ہم بڑے شوق سے ان کا شکار ہوتے ہیں اور بہت سارے ٹھگ انہوں نے اپنی دکانیں بنا رکھی ہیں اور لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ خاص طور پہ خواتین بیچاری جو گھروں میں بیٹھی ہوئی نہایت سادہ دل اور پاک باز اور نیک نیت اور ہر ایک سے حسن ظن رکھنے والی، یعنی ماں کی جو خصوصیت ہے کہ وہ پیار بھی کرتی ہے اور بھلا بھی چاہتی ہے، ہر ایک کا بھلا چاہنے والی، تو وہ ان کے چکر میں آتی ہیں اور ان پر اعتبار کر بیٹھتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنا گھر بھی برباد کرتی ہیں، بچوں کا گھر بھی برباد کرتی ہیں۔ اور ان کا کام، یہ جادو کے دکاندار جو ہیں، ان کا کام لڑانا ہے اور خبریں پہنچانا اور غلط قسم کی یقین دہانیاں کروانا، اور اس سے مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف لوٹنا۔ ہاں جی، لوٹنا، پیسہ بھی اور عزت بھی۔ تو اس طرح کا یہ سلسلہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ان لوگوں کی مذمت کی ہے، اور اسلامی ریاست اگر ہوگی، اسلامی ریاست، مدینے کی اسلامی ریاست، اس میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ طبقہ موجود ہو اور عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالے اور ان کی عزتوں کو برباد کرنے کا باعث ہو اور انہیں آپس میں لڑائے اور افتراق اور انتشار پیدا کرے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلامی ریاست میں، اور مدینہ کی اسلامی ریاست اگر ہم نے قائم کرنی ہے تو اس طبقے کا بھی صفایا کرنا ہوگا۔ اس سے ملک کو، وطن کو، معاشرے کو، سماج کو اور خاندانوں کو اور افراد کو اس کی چیرہ دستیوں سے اور اس کی خرابیوں سے پاک کرنا ہوگا، تو پھر ہمارا معاشرہ راہ راست پر چل سکے گا۔ اب اس کا ایک اور بات میں یہاں پہ شیئر کرتا چلوں کہ علم ایک قوت ہے اور عالم کو برتری حاصل ہے بے علم پہ، اور جہاں ڈاروں کی ڈاریں جاہلوں پر مبنی ہوں، چاہے مالدار ہوں یا ان پڑھ ہوں، لیکن وہ جاہل ہوں تو ان کو لوٹنا بڑا آسان ہوتا ہے اہل علم کے لیے۔ وہ ان کے علم سے، تھوڑے سے علم سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور تو اہل علم کا کیا؟ علم بجائے خود ایک قوت ہے۔ اس قوت کو خیر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور شر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اور خیر کے لیے استعمال کرنا اسلام ہے، شر کے لیے استعمال کرنا کفر ہے۔ بڑا سیدھا سیدھا سا فارمولہ ہے۔ لہٰذا علم کو خیر کے لیے استعمال کرنا یہ مطلوب ہے اور اس کا ثواب ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور لوگوں سے اس کو آسودگی اور سہولت ملتی ہے، عام انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جائز ہی نہیں، مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی اور محبوب بھی۔ ہاں جی، تو محبوب بھی ہے۔ تو اس لیے علم کا استعمال خیر کے راستے میں ہونا چاہیے۔ تو یہ نفسیات کا ایک علم ہے، انسانوں کے ذہن کو پڑھنا اور دیکھنا کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے، اور اگر تھوڑا سا آدمی ذہین ہے، تھوڑا پڑھا لکھا ہے، تو وہ ذہن کو پڑھنے کے بعد اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ اس کی میں تفصیل تھوڑی شاید آگے بتاؤں تاکہ آپ پر واضح ہو جائے اور آپ ان کے چکروں سے بچ سکیں۔ تو پہلے آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سلیمان۔ یہ بنی اسرائیل کی داستان ہے، چل رہی ہے، ان کی خامیاں بیان ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو علم خالص عطا فرمایا، توحید کا درس دیا اور حسن عمل اور حسن سلوک کی تعلیم دی، ان سے عہد لیا کہ ان تعلیمات پر تم قائم رہو گے، لیکن انہوں نے ان تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے جی، اور اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا اور ان کی اتباع کی، اور ان کے اہل علم نے ان کے اندر وہ علوم پھیلائے اور وہ اقدار جاری کیں اور وہ قوانین تجویز کیے جو ان کے طبقاتی مفاد کے محافظ تھے۔ تو عوام کا فائدہ مطلوب نہیں تھا، بلکہ ایک طبقے کا فائدہ مطلوب تھا۔ قوموں کے دور زوال میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب اس کے پڑھے لکھے اپنے مفادات کو عزیز رکھتے ہیں اور قوم کی مفادات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو چنانچہ یہ ہوا کہ انہوں نے اتباع کی۔ ظاہر ہے کہ ان کا ایک طبقہ ہے جس نے یہ جادو ایجاد کیا، گھڑا اور لوگوں کو خوب اس کا گربیدہ بنایا، تو انہوں نے اتباع کی ما تتلو الشیاطین، جو کچھ شیاطین پڑھتے تھے۔ یعنی شیطان، اب یہاں پہ معاشرے کے وہ افراد جو استحصال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے کرتب دکھا کے ان مرعوب کرتے ہیں اور اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی غیبی سورسز ہیں جس کی وجہ سے ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، آپ کے باتوں کا علم ہمیں ہو جاتا ہے۔ تو حالانکہ ان کا اپنا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، اور ایک نیٹ ورک اور ایک ذہانت، دو چیزیں ہیں۔ تو نیٹ ورک جو ہے وہ ان کے پھیلائے ہوئے لوگ انہیں آ کے خبر دیتے ہیں، اور وہ اپنی ذہانت کا استعمال کر کے پر کو گواہ بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اس میں سے 20-30% بھی باتیں اگر صحیح نکل آئیں تو سننے والا مبہوت ہو جاتا ہے۔ پہلے ان کی یعنی عظمت کو ذہن میں لے کر بیٹھتا ہے، اور جب ایک دو باتیں صحیح بتا دیں تو وہ بالکل ہی اس کے سامنے ڈھیری ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دیکھو جی اس کو تو غیب کا علم ہے، یہ تو میرے حالات سے واقف ہے، اور اس کی طرف سے شفقت کے الفاظ جو ہیں وہ اسے اور زیادہ مرعوب کر دیتے ہیں کہ اب میری قسمت سنور جائے گی اور میرے حالات درست ہو جائیں گے، اور یہ جو حضرت ہیں جادوگر صاحب جس کے پاس میں آگے بیٹھا ہوا ہوں، یہ مجھے پار لگا دیں گے اور میرے کامیابیوں کے راستے میرے لیے کھول دیں گے، اور میرے اوپر جتنی بھی کوئی نحوستیں اور شر اور بلاؤں کے حملے ہیں ہاں جی، ان کو یہ مجھ سے ہٹا دیں گے۔ تو حالانکہ وہ نظام ہوتا ہے جس میں آپ پرورش پاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، جو آپ کی محنتوں کا پورا معاوضہ نہیں دیتا، جو آپ کی کو آگے بڑھنے میں آپ کے لیے دیوار بن جاتا ہے، جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا، جہاں پہ نااہل آگے بڑھ جاتے ہیں اثر و رسوخ کی وجہ سے، اور کمزور پیچھے رہ جاتے ہیں کمزوری کی بنا پہ، چاہے وہ اہل ہوں، اہل پیچھے رہ جاتے ہیں کمزوری کی وجہ سے۔ یہ نظام ہے جس نے انسانوں کی زندگیوں کو اجیرن بنایا ہوا ہے ہاں جی، اور ان کی زندگیوں میں زہر گھولے ہوئے ہیں، اور عام آدمی وہ ہے بیچارہ، وہ زندگی کی آسودگیوں سے متمتع نہیں ہو پاتا۔
اسے کہیں پہ انصاف نہیں ملتا، اسے حق نہیں ملتا، یعنی وہ در در بھٹکتا پھرتا ہے، اور اس کے لیے وہ مجبور بنا دیا گیا ہے اس نظام کی طرف سے جس میں وہ رہ رہا ہے۔ تو اس لیے جب وہ بیچارہ اتنا بے بس ہے، مجبور ہے اور جاہل بھی ہے، آگے اسے نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ بصیرت ہے، نہ بصارت ہے، تو اس لیے وہ پھر ایسے آستانے، ایسے در تلاش کرتا ہے جہاں سے اسے تسلی کے چند بول مل سکیں، شفقت کا ہاتھ اسے میسر آ سکے، اور مسائل کے حل کی کوئی امید ہے جو کوئی اس کے دل میں جگا سکے۔ تو اس لیے وہ بیچارے عوام جو ہیں ادھر سے بھی نظام کی طرف سے بھی مشکلات کا شکار رہتے ہیں، اور ادھر جو یہ دکاندار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے سے بھی پھر اپنا لٹا بیٹھتے ہیں، مال و دولت بھی اور بعض اوقات عزتیں بھی۔ تو یہ شیاطین کہا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جو شیاطین تھے جنہوں نے اس قسم کے علوم رائج کر کے اور لوگوں کو لوٹا اور لوٹنا شروع کیا، تو ان کی انہوں نے اتباع کی، بجائے اس کے کہ پیغمبر کی اتباع کرتے، اس کی تعلیم کو حفظ جاں بناتے اور اس کو نافذ کرتے، معاشرے کے اندر لوگوں کو حقوق دیتے، انصاف دیتے، اور پیچھے رہ جانے والوں کو آگے بڑھانے کا انتظام کرتے، تو انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی اور لوٹ مار میں حصے دار بن گئے، دماغ جو ٹیڑھے ہو گئے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، ہاں جی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یہ جو جادو منسوب ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، یہ جادو کے بارے میں اللہ نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، کفر اس کو قرار دیا کہ انہوں نے کفر نہیں کیا، یعنی وہ جادو کا نہ جادوگر تھے، نہ جادوگری کی انہوں نے اپنا حوصلہ افزائی کی، نہ اس کو اپنے سماج کے اندر رائج کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جادوگری نہیں کی اور لوگوں کو اس طرح سے لوٹ مار کا نظام نہیں اپنایا، انہوں نے تو ان کا نظام تو عادلانہ نظام تھا، ان کے نظام میں تو لوگوں کو حقوق ملتے تھے، خوشحالیاں تقسیم ہوتی تھیں، خوشحالی میں سے ہر فرد اپنا حصہ پاتا تھا، تو اس لیے وہاں پہ گنجائش بھی نہیں تھی یہ اس نوعیت کے جادوگروں کی۔ ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ معاشرے کے شیطانوں نے کفر کیا، یعنی یہ جادو کا کاروبار جو سنبھالا اور اس کو فروغ دیا اور اس کے اندر لوگوں کو جکڑا اور ان کے ذہنوں کو اس کی طرف مائل کیا اور اس طرح سے یہ شیطانی کاروبار پھیلایا، تو یہ معاشرے کے شیطان تھے۔ شیطان سے مراد یعنی لوٹ مار کرنے والا طبقہ، یہ انسان ہی ہے، یہ وہ غیر مرئی مخلوق نہیں ہے۔ غیر مرئی مخلوق کیسے آ کے انسانوں کو اس طرح سے بہلا پھسلا سکتی تھی۔ یعلمون الناس السحر، یعلمون وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو اس کا عام طور پہ زیادہ مفسرین نے ترجمہ یہی کیا ہے کہ انہوں نے اس علم کی اتباع کی جو مالکین، دو فرشتے جو بابل میں ہاروت اور ماروت ان کا نام تھا، ان پر جو کچھ نازل ہوا اس کی بھی اتباع کی انہوں نے۔ اچھا، یہ کیا نازل ہوا؟ وہ سحر نہیں تھا کم از کم، بلکہ وہ جادو کا توڑ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے ہیں، اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ انہوں نے سیکھا۔ لیکن پھر وہی بات آگئی جو میں نے پہلے کہی ہے نا کہ علم ہے، یہ جادو کا توڑ ہے، اور جادو کے توڑ کو بھی آپ خیر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، شر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب قوم کے اندر خیر کا پہلو غالب رہتا ہے تو وہ خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب شر کا پہلو غالب ہو جاتا ہے تو پھر وہ شر کے لیے بھی استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو فرشتوں پہ جو علم نازل ہوا وہ گویا اس جادو کا توڑ تھا جو شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پھیلا دیا تھا، اور جس سے عوام تنگ تھے، پریشان تھے، اور
بابل کی اسیری کے دور میں یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور ہماری کتابوں میں یہ کہانی لکھی ہوئی ہے، وہ اسرائیلیات میں سے ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ میں بیان بھی نہیں کروں گا، اور آپ لوگوں کو بھی اگر کہیں سے سننے کو ملے تو آپ بھی اس کا صاف صاف انکار کر دیں، لیکن چونکہ لذیذ قسم کی کہانیاں ہیں، یہ ہماری تفسیروں میں آ گئی ہیں، اسرائیلیات انہیں کہا جاتا ہے، تو لوگوں کا دل ان کو سننے کو زیادہ چاہتا ہے، فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں اور کان لگا کے سنتے ہیں، ہاں جی، اور پھر واعظ حضرات جو ہے نا یہ مزے لے کر سناتے ہیں۔ تو ہمارا پھر اس طرح سے یہ جو تفسیر ہے یہ انہی اسرائیلی روایات کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے جن کی تردید کے لیے قرآن مجید آیا تھا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو قرآن مجید نے ان آلودگیوں سے پاک قرار دیا جو ان کے پیروکاروں نے گھاڑ کر ان کی طرف منسوب کر دی تھی۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ اسی طرح سے یہ فرشتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو اللہ کہے وہی کرتے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اور ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں۔ تو جب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور ان کے اندر نافرمانی کا مادہ موجود ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ایسی بات گھڑنا کہ جس پہ اللہ ناراض ہو جائے اور اس کو کنویں میں لٹکا دے اور ان کو سزا دے، تو یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ تو قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تفسیروں میں آ گیا ہے، لیکن وہ اسرائیلی روایات ہیں، بنی اسرائیل سے آئی ہیں، یہ ادھر سے نہیں آئی اسلام کے ذخیرے سے۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ، ہاں جی، یہ جو فرشتے ہیں یہ سکھاتے تھے لوگوں کو علم، یعنی توڑ تو سکھانے کے لیے آئے تھے، لیکن ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے سیکھنے والوں کو، دیکھو بھئی ہم ہیں آزمائش، جو علم تمہیں سکھا رہے ہیں نا اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، اب یہ آزمائش تمہاری ہے کہ تم نے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، غلط استعمال سے بچنا ہے۔ فلا تکفر، تو اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا تو پھر یہ بھی کفر ہو جائے گا، تو لہٰذا تم کفر میں نہ پڑھنا، یعنی اس علم کے غلط استعمال سے کفر میں نہ پڑھنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس انہوں نے ان سے وہ علم سیکھا، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کی وجہ سے وہ مرد اور عورت، بیوی اور شوہر میں جدائی پیدا کر سکیں۔ اب یہ ان کا ذوق ہے جی، تو ان کا ذوق ہے محبت پیدا کرنا، یہ ایک یعنی مثبت عمل ہے کہ اگر کوئی جادو کے زور پہ بیوی اور شوہر میں ناچاکی پیدا کر دے تو آپ اپنے علم کو استعمال کر کے عورت اور بیوی اور شوہر کے درمیان محبت پیدا کر دیں اور اس کا توڑ پیدا کر دیں، اور ان کو پھر سے گھر کو جوڑ دیں اور ان کو پھر متحد ہو کر رہنے کے ان کے لیے سامان مہیا کر دیں، یہ چیز مطلوب ہے۔ چنانچہ یہ کام جو کرے گا اپنے علم کی روشنی میں تو وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا، ہے جی۔ تو ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ شیطان کے پاس ان کے جو پیروکار ہیں وہ رپورٹس دیتے ہیں کہ میں نے یہ نافرمانی کروائی، میں نے وہ کسی کو عادی بنا دیا اور کسی کو راہ راست سے ہٹا دیا، تو ایک شیطان آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، وہ اٹھ کے اس کا استقبال کرتا ہے، بڑھ کے اسے شاباش دیتا ہے کہ تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے، میاں بیوی میں جدائی ڈالنا۔ تو یہ نہایت شیطان کے لیے پسندیدہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے بندے اور خود مسلم سوسائٹی اور سماج اس کے لیے سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو ایسا آدمی شیطان ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان افتراق پیدا کرے، انتشار پیدا کرے، لڑائی اور جھگڑے کی کوئی صورت پیدا کرے، تو ایسا آدمی شیطان ہے۔ اب یہ یہاں پہ میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری مائیں جو ہیں نا جی، بیٹے کی ماں، وہ بیچاری محسوس کرتی ہے تنہائی، جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ فطری بات ہے، جوڑا جوڑا اللہ نے پیدا فرمایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا جوڑا بنایا اماں حوا، اور اسی طرح سے پھر آگے جوڑے جوڑے چلے ہیں، میاں بیوی جوڑا۔ تو یہ ماں جو ہے یہ بھی کسی دور میں بیاہی آئی تھی اور یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہی تھی، اس کا بھی جوڑا تھا اور اس کی بھی خواہش تھی کہ شوہر جو ہے وہ مجھے وقت دے اور میرے ساتھ کچھ وقت گزارے، میری بات سنے،
میرے چونچلے اٹھائے، ناز و نخرے برداشت کرے، ہے نا جی. ہر بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جوڑا جو بنا. اور لڑکا جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ تعلق جب اللہ نے بنایا ہے تو وہ ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور وہ ماں کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو لیکن مائیں بیچاری شوہروں کی ستائی ہوئی، بیٹوں کے بڑا ہونے کا انتظار کرتے کرتے، تو جب وہ سمجھتی ہیں کہ بیٹا جو ہے یہ بیوی کے ہاتھ میں آ گیا اور میرے ہاتھ سے نکل گیا، تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں. تو یہ پریشانی ان کی خیالی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی. بیٹا کے لیے ماں ہوتی ہے، اور وہ اگر اس کے لیے مسائل پیدا کیے رکھے، پریشانیاں پیدا کیے رکھے، بیوی اور شوہر کے تعلقات میں مداخلت کرے، ہر وقت اسے تانوں وغیرہ سے ستاتی رہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس نے بھی اس سے بدظن ہونا ہے ماں سے جی، اور اس کو مصیبت سمجھتے ہوئے اس سے دوری اختیار کرنے کی کوئی تدبیریں سوچنی ہیں. تو لیکن اگر ماں بن کر رہے اور اس کی خوشیوں میں خوش ہو، اور اس کی بیوی کو خوش دیکھ کے بھی اپنے آپ کو نہال کر لے اور سمجھے، اور اس جوڑے کو وہ دعائیں بھی دے، اور اس کو ترقی کے لیے خواہش مند بھی ہو، اور عملی طور پہ بھی دونوں کو کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے، اور دونوں کو تحفے تحائف کا انتظام کرے، تو بس دعائیں بھی کافی ہیں، دل سے جو نکلیں اور شاباش دیتی رہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. تو مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ شوہر کی ستائی ہوئی، بیٹے کے بڑے ہونے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی جی ماں بیٹے کو بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہوئے دیکھتی ہے، اور اپنے خیال میں یہ محسوس کرنے لگ جاتی ہے تنہائی، اور وہی محرومی اور خوف جی کہ میرا سہارا چھن گیا. تو اس وقت یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ اٹھ کے چلتی ہے جادوگروں کے پاس تعویذ لینے کے لیے، اور گنڈے لینے کے لیے، اور دم کرانے کے لیے جی، پھونکے مروانے کے لیے. تو ان میں کچھ نہیں رکھا ہوا، وہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پیسے بھی بٹورتے ہیں، اور نئے مشورے بھی دیتے ہیں کہ یہ کرنا وہ کرنا. تو لیکن جو نیک لوگ ہیں جی، خیر خواہ ہیں معاشرے کے، ایسے بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، تو وہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسے مشورے دیتے ہیں جس کی وجہ سے، مثلا ایک مشہور ہے، لطیفہ بھی ہے اور شاید حقیقت بھی ہو، بہرحال ایک مشہور ضرور ہے جی، کہ ایک بیوی گئی اسی طرح سے ساس کے ہاتھوں تنگ، اور کہ جی لڑتی رہتی ہے ہر وقت. تو انہوں نے پیر نے تعویذ دیا کہ اس کو جب ساس آپ کی لڑے نا جی، آپ اس کو منہ میں رکھ کر دانتوں کے نیچے دبا لیں، اور جتنا وہ آپ کو باتیں کہتی رہے آپ اس کو دباتی رہیں، بس آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی. چنانچہ وہ بیچاری چپ کر کے بیٹھی رہے اور ساس کو باتیں کرتی رہے، یہ اس تعویذ کو دباتی رہے. تو نتیجتاً ساس بھی کہہ کو گئے، خاموش ہو گئی، اس کی بھی بس ہو گئی. ایک لمٹ ہوتی ہے نا، تو وہ باتیں تو اس وقت نکلتی ہیں جب آگے سے بھی اسی طرح جواب ہے، ایکشن اینڈ ری ایکشن یہ چلتا رہتا ہے. لیکن جب ایکشن ہی ایکشن ہو تو وہ بالآخر اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے. تو لیجیے صاحب، لڑائی بند ہو گئی، اور پیر صاحب کے پاس آئی، نذرانہ بھی دیا ہوگا، دعائیں بھی لی ہوں گی، اور کہا کہ جی ہماری لڑائی بند ہوگی. بس کہتے ہیں جی یہ نسخہ ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا اور اسی کو استعمال کرتے رہنا. تو حقیقت کیا تھی کہ وہ دباتی تھی جب اس کو، تو منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی، اس کو جواب نہیں دے پاتی تھی، لہٰذا وہ یک طرفہ بول کے خاموش ہو جاتی تھی، لہٰذا اس طرح سے لڑائی ختم ہو. یعنی ایسے بھی اچھے لوگ ہیں کہ جو لڑائی نہیں ڈالتے بلکہ اتحاد اور اتفاق پیدا کرتے ہیں. تو اور یہاں جو بات آئی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ذوق کیا تھا، یہ دوسروں میاں بیوی میں لڑائی پیدا کرنا ہے جی، یعنی دوسروں کی بیویوں پہ نظر ہے. اچھا جی، اگر آپ دوسروں کی بیوی پہ نظر رکھ رہے ہیں تو آپ کی بیوی کیا محفوظ ہوگی؟ جب کلچر پیدا ہو جائے کہ بیویوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں مرد، تو پھر تو کوئی بھی بیوی محفوظ نہیں ہوگی. تو یہ بات نہیں سمجھنی، بس وہ اپنا ذہن پہ سوار رکھنا ہے اپنا رویہ. اور تو یہ گھر توڑنا جو ہے نا جی، یہ بہت بڑا جرم ہے اور قطع رحمی میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو رحم کو قطع کرتا ہے تو میں اسے اپنے سے قطع کر دیتا ہوں، علیحدہ کر دیتا ہوں، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اور یہ درست ہے کہ معاشرہ، جس معاشرے کے اندر قطع رحمی ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، تو وہ معاشرہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، اور تب تک رہے گا جب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر لیتا.
وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ، حالانکہ وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے بہی اس کے ذریعے سے، جو علم انہوں نے سیکھا، من احد کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ سوائے اللہ کے اذن سے۔ اب یہ اللہ کے اذن کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بار بار اجازت دیتا ہے کہ بھی آپ نقصان پہنچا دیں، آپ نقصان نہ پہنچائیں، یعنی ایک یہی تصور ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ اللہ بار بار اجازت دیتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا معنی بھی ہے اس کا کہ اللہ کا قانون، نفع اور نقصان، اشیاء کے نفع اور نقصان پہنچانے کا اللہ کا قانون، تو اس قانون کے مطابق تو نفع اور نقصان پہنچتا ہے، لیکن اس سے بالاتر ہو کے یا اس کو توڑ کر کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ پھونکوں کے ذریعے سے عارضی طور پہ لوگوں کو وہ بے وقوف بنا کے لوٹ مار کی جا سکتی ہے، لیکن بالآخر بے نقاب بھی ہوتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور کتنے فراڈ ہوتے ہیں اور کتنے ڈاکو ہوتے ہیں جنہوں نے لبادہ اوڑھ لیا ہوتا ہے اس کا پیری اور فقیری کا، فقیری کے بھیس میں وہ پھر ڈاکہ زنی ہی کرتے ہیں اور ڈاکے مارتے ہیں اور اپنا وہ جو کرتوت ہیں ان سے باز نہیں آتے۔ تو اللہ کے قانون کے مطابق نفع اور نقصان انسان کو پہنچتا ہے، اور وہ قانون کے حوالے سے میں بات پھر یاد دلا دوں کہ عام آدمیوں کی زندگیوں میں جو تلخیاں، جو زہر، جو محرومیاں اور پستیاں، پسماندگیاں، مسائل، دکھ اور تکالیف ہیں، یہ اس نظام کی وجہ سے ہیں جو آپ کے ہاں قائم ہے، جس میں انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، حقوق نہیں ہے، کمزور کا پشتیبان کوئی نہیں ہے، اور میرٹ کا چلن نہیں ہے جی، نااہل جو ہیں وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں اور اہل پیچھے کر دیے گئے ہیں، دھکیل دیے گئے ہیں کہ ان کے پاس اثر و رسوخ نہیں ہے۔ تو اس نظام کی وجہ سے خرابیاں اور خامیاں۔ دوسرا جہالت ہے، لا علمی ہے، اور لوگ اپنے آپ سے بے خبر کر دیے گئے ہیں، تو اس میں پھر کہاں سے آئے گی آسودگی، آسانی؟ تو یہ بِإِذْنِ اللہ کا ایک مفہوم۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ علم جی جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، نفع نہیں پہنچاتا تھا۔ سماج کے اندر ظاہر ہے کہ جب ایسے اس قسم کے علوم کا چلن ہو جاتا ہے تو نقصان زیادہ ہوتا ہے، نفع چند کو ہوتا ہے، نقصان سبھی کو ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَوْا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ لوٹ مار کرنے والا گروہ ہوتا ہے جادوگروں کا، شیاطین کا، انسانوں کے روح میں شیطان، تو یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، خوب ان کو پتہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کہ جو کہ جس چیز کو انہوں نے ترجیح دی ہے نا، اس کا نتیجے میں آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یعنی اپنی دنیا کی زندگی سنوار رہے ہیں لوٹ مار کر کے، لیکن آخرت نہیں بنا رہے۔ آخرت بنانا کیا ہے کہ آپ دنیا میں کمائیں اور انسانوں پہ لگائیں، ہاں جی، کمزوروں پہ لگائیں اور پیچھے رہ جانے والوں پہ لگائیں، تعلیم علم کو عام کرنے کے لیے لگائیں، صحت بہتر بنانے کے لیے لگائیں، اور قوم کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے لگائیں۔ تو یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ تو وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، تو بہت ہی برا وہ ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ حاصل کیا ذاتی مفادات، اور قربان کیا قومی مفادات، اجتماعی اللہ کی رضا اس کو قربان کر دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، تو علم ہوتا تو یہ ناکام نہ کرتے۔ لا علمی یعنی ان کا جو مفاد پرستی ہے نا، وہ ان کے دماغ میں ایسی چھا جاتی ہے اور آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھ دیتی ہے کہ صاف صاف جو لوگوں کو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں بے خبر ہوتے ہیں، لہٰذا بے دھڑک اللہ کی نافرمانی اور شیطان کی پیروی اور لوگوں کو لوٹ مار کا عمل یہ جاری رکھتے ہیں، اور نتیجتاً اپنی تباہی کا سامان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔